بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہودی مذہب دنیا کے سب سے پرانے مذہبوں میں سے ایک ہے جو لگ بھگ 4000 سال پرانا ہے۔ اس مذہب کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جنہیں اسلام، یہودی اور عیسائی تینوں مذہب اپنا باپ دادا مانتے ہیں۔ یہودیوں کا اصل نام بنی اسرائیل ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے خاندان سے آگے بڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں، جنہوں نے تورات کو اللہ کے حکم سے لوگوں تک پہنچایا۔ یہودی مذہب ایک توحیدی مذہب ہے، یعنی صرف ایک اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ ان کی مقدس کتاب تناخ ہے، جو تورات، نیویم اور کیتویم کا مجموعہ ہے۔ یہ مذہب اسرائیل کا راج دھرم ہے اور دنیا بھر میں لگ بھگ 15 ملین یہودی رہتے ہیں۔ تو یہ تھا یہودیوں کا تھوڑا سا تعارف۔ اب چلیے اگلے حصے کی طرف، یعنی کہ اب ہم جانیں گے یہودیوں کی اذان اور نماز کے بارے میں۔ دوستو، یہودیوں میں اذان کا کانسیپٹ تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ وہ اذان کی جگہ ایک خاص ساز کا استعمال کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں شوفر۔ یہ ایک جانور کے سینگ سے بنا ہوتا ہے اور اسے خاص موقعوں پر جیسے روش ہشانہ یا یوم کپور کے دن بجایا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے لوگوں کو دعا اور عبادت کے لیے بلانے کا کام کرتا ہے۔ جیسے ہم مسلمانوں کی اذان ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح یہودیوں میں شوفر بجا کر اذان دی جاتی ہے۔ دوستو، یہودیوں کی نماز کو تیفلہ کہتے ہیں۔ یہ دن میں 3 وقت پڑھی جاتی ہے، جس میں شیکریت یعنی صبح کی دعا، منچا یعنی دوپہر کی دعا اور ماریو یعنی رات کی دعا۔ یہ دعائیں اکثر سیناگوگ میں پڑھی جاتی ہے، لیکن گھر میں بھی کی جا سکتی ہے۔ نماز کے دوران یہودی ایک خاص چادر، جسے تلت کہتے ہیں، وہ پہنتے ہیں، اور تیفلین یعنی چھوٹے ڈبے جو ماتھے اور بازو پر باندھے جاتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کی دعا میں تورات کے آیت اور خاص دعائیں شامل ہوتی ہیں، اور وہ اپنے خدا یہوہ سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہے یہودیوں کی اذان اور نماز کا انداز۔ اب چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ کیسے رکھتے ہیں۔ دوستو، یہودی مذہب میں روزہ رکھنا بھی ایک اہم عبادت ہے، لیکن یہ ہمارے رمضان کے روزوں سے تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ یہودیوں کے روزوں کو کہتے ہیں ٹیزوم۔ یہ روزے اکثر خاص دنوں پر رکھے جاتے ہیں، اور ان کا مقصد اللہ سے معافی مانگنا اور اپنے گناہوں کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ سب سے اہم روزہ ہے یوم کپور کا روزہ، جو یہودیوں کا سب سے بڑا دن ہے۔ اس دن وہ پورا دن لگ بھگ 25 گھنٹے کھانا پینا اور دوسری جسمانی سکون سے دور رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تشباؤ اور ایسٹر کا روزہ بھی مشہور ہے۔ روزے کے دوران وہ دعا اور تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک بات اور، یہودی روزے میں صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں، بلکہ دل سے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہودی وضو کے طریقے کی۔ دوستو، یہودیوں میں بھی وضو کا کانسیپٹ ہے، لیکن یہ ہمارے وضو سے مختلف ہے۔ ان کے ریچوئل کو کہتے ہیں نیتیلت یدائیم۔ یہ اکثر نماز سے پہلے یا کھانا کھانے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ اس میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر 2 یا 3 بار پانی ڈالتے ہیں اور ایک خاص دعا پڑھتے ہیں۔ یہ پانی صاف اور چلتے ہوئے پانی کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص موقعوں پر، جیسے یوم کپور سے پہلے، وہ مکوے میں نہاتے ہیں، جو ایک پاک صاف پانی کا تالاب ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے روحانی صفائی کا ذریعہ ہے۔ دوستو، یہودی مذہب میں قربانی کا بھی بہت اہم مقام تھا، لیکن آج کے دور میں یہ عمل بند ہو چکا ہے۔ پہلے جب یہودیوں کا بیت المقدس یعنی ٹیمپل آف جیروسلم موجود تھا، وہاں جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی، جیسے بکرا یا بیل کی قربانی۔ یہ قربانیاں اللہ کے لیے پیش کی جاتی تھی، اور ان کا مقصد گناہوں کی معافی اور شکرانہ تھا۔ لیکن جب یہودیوں کا دوسرا مقدس یعنی ٹیمپل آف جیروسلم 70 سینچری میں تباہ ہو گیا، تب سے قربانی کا یہ عمل رک گیا۔ آج یہودی اپنی عبادت میں دعا، صدقہ اور اچھے کام کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں یہودیوں کے خاص تہوار کے بارے میں۔ یہودیوں کے تہوار بہت رنگین اور معنوی ہوتے ہیں۔ اس میں سے کچھ اہم تہوار ہیں۔ پاس اوور، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس میں ایک خاص کھانا شیڈر کھایا جاتا ہے اور تورات کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ روش ہشانہ، یہ یہودیوں کا نیا سال ہے، جس میں شوفر بجایا جاتا ہے اور اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ یوم کپور، یہ معافی اور توبہ کا دن ہے، جس میں روزہ رکھا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے۔ ہنوکا، یہ روشنی کا تہوار ہے،
जिस में 8 दिन तक मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं और मंदिर के दोबारा कायम की खुशी मनाई जाती है। ये सारे त्यौहार यहूदियों के मज़हब और इतिहास का अहम हिस्सा हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यहूदी और मुसलमान मज़हब के दरमियान फ़र्क की। दोनों मज़हब एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं, लेकिन कुछ अहम फ़र्क हैं। मुसलमान कुरान पर यकीन रखते हैं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जबकि यहूदी तौरात और तनाख को अपनी किताब मानते हैं। मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं और उनसे पहले सारे नबियों को मानते हैं, जबकि यहूदी सिर्फ़ अपने पैगंबरों जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले पैगंबरों को मानते हैं। मुसलमान दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जबकि यहूदी 3 वक्त तहफ़िल्ला करते हैं। मुसलमान रमज़ान में रोज़े रखते हैं और ईद उल अज़हा पर कुर्बानी देते हैं, जबकि यहूदियों के रोज़े ख़ास दिनों पर होते हैं और कुर्बानी अब नहीं होती। मुसलमान हलाल खाना खाते हैं, जबकि यहूदी कोशेर खाने के कवायद पर अमल करते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा सख्त होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, इस्लाम और यहूदी मज़हब दोनों ही तौहीद पर यकीन रखते हैं और एक दूसरे के लिए इज़्ज़त का पैगाम देते हैं। तो दोस्तों, ये थी यहूदियों के मज़हब और उनकी ज़िंदगी की एक छोटी सी झलक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और मददगार हो। आमीन।